صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد لائق صد احترام حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے عمل صالح اور اس کی اہمیت۔ نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل کیوں ضروری ہے؟ اور نیک عمل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کیسے ایک بندہ مومن کو اجر ملتا ہے؟ آج کی ہماری گفتگو ان موضوعات کے ارد گرد ہے۔ دیکھیے، ایمان کے بعد قرآن مجید نے سینکڑوں مقامات کے اوپر جس شے کو سب سے پہلے ذکر فرمایا ہے وہ نیک عمل ہے، عمل صالح۔ صالح اعمال کو اللہ تعالی نے ایمان کے بعد متصل بیان فرمایا، اور کئی مقامات پر اہل حق اور اہل ایمان کی بات اللہ تعالیٰ نے شروع ہی ایسے فرمائی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ تو نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اس طرح جوڑ کر بیان فرمایا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ عمل صالح کے بغیر ایمان ایک ایسا درخت ہے، سمجھیں کہ جس پر نہ کوئی پھل ہے، نہ پھول ہے، نہ سبزہ ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر ایک درخت ہو تو درخت یا تو ہمیں پھل دیتا ہے، اور اگر پھل نہ ہو تو پھر کم سے کم سایہ دیتا ہے، خوبصورتی ہوتی۔ تو اگر کوئی ایسا درخت ہو کہ اس سے کوئی پھل بھی حاصل نہ ہو، پھر اس کا سایہ بھی نہ ہو، اس کے پتے اور پھول بھی نہ ہو، کوئی خوشبو اور خوبصورتی بھی اس سے حاصل نہ ہو، بلکہ اس سے کانٹے گرتے ہوں، تو ایسا درخت ہم اپنے صحن کے اندر گوارا نہیں کرتے، وہ ویران درخت کہلاتا ہے۔ پس جیسے پھل پھول کے بغیر درخت ویران درخت کہلاتا ہے، ایسے نیک عمل اور اچھے اخلاق کے بغیر بندہ مومن وہ بھی ایک ویران مومن کہلاتا ہے۔ مومن ویران تبھی ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں اس ایمان کے اوپر عمل نظر نہ آ رہا۔ اگر ایک مومن کی زندگی میں تقویٰ نہیں، ایک مومن کی زندگی میں عبادت نہیں، ایک مومن کی زندگی میں سجدہ رکوع کی محبت نہیں، ایک مومن کی زندگی میں تلاوت قرآن نہیں، ایک مومن کی زندگی میں صدقہ و خیرات نہیں، ایک مومن کی زندگی میں اچھے اخلاق نہیں، ایک مومن کی زندگی میں اگر خدمت خلق نہیں، ایک مومن کی زندگی میں اگر یہ نیکیاں اور نیک اعمال نہیں ہیں، تو پھر وہ جو اس نے اقرار کیا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، میں قرآن پر ایمان لایا، تو پھر اس کا ایمان لانا وہ ایک ایسا اقرار ہے جو ویران درخت کی طرح ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں کیا اس نے۔ تقاضا تو یہ تھا کہ ایمان کا اقرار کرنے کے بعد انسان اس ایمان سے کچھ حاصل کرے، کچھ خوشبو حاصل کرے، وہ خوشبو اس کے کردار کو مہکا رہی ہو۔ تقاضا تو یہ تھا کہ انسان اللہ پر ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کو تقویٰ سے سجائے، تاکہ تقویٰ
کہ پھل اور پھول، پتے، ٹہنیاں اس کے کردار پر نظر آئیں، تاکہ وہ آس پاس والوں کو کم سے کم خوشبو دے، خوشبو نہیں تو سایہ دے یا پھل دے۔ اور اگر ہمارے گرد و پیش میں رہنے والے لوگ وہ سوائے کانٹوں کے اور کچھ حاصل نہیں کر پاتے ہماری زندگی سے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے وہ جو کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایمان لانے کے بعد پھر ہم نے اپنی زندگی کو ویران کر لیا ہے۔ تو وہ ویران زندگی، بے عمل مومن کی زندگی ویران زندگی کہلاتی ہے۔ جو شخص ایمان والا ہو کر آباد ہے، آباد وہ ہے جس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، جس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے برستی ہیں، جس کا دل اللہ کے ذکر سے لرزتا ہے، اور جس کی زندگی کے اندر نیکی اور تقویٰ ہے، عمل صالح ہے، اچھا خلق اور اخلاق ہے۔ وہ ایسا مومن ہے جس نے ایمان سے کچھ حاصل کیا ہے، اپنی زندگی کو اس نے سجایا ہے، اور اس کی زندگی پھر خیر و برکت کا سرچشمہ بنتی ہے، اور سرچشمہ بنتی ہے تو پھر اوروں کو بھی اس سے اچھی خوشبو اور اچھی برکت نصیب ہوتی ہے۔ تو ایک بندہ مومن کو آباد مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب عمل، جو صاحب عمل نہیں مومن تو اسے کہیں گے، مگر وہ مومن ہو کر ایک کامل مومن نہیں ہے۔ کامل مومن تب بنتا ہے جب وہ صاحب عمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی اہمیت کو یوں تو قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر بیان کیا، مگر سورہ النحل کی آیت نمبر 97 یہ میں نے آپ کے سامنے آج خطبے میں تلاوت کی، اس کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا، جس کسی نے بھی نیک عمل کیا، اچھے عمل کیے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مردوں میں سے تھا یا عورتوں میں سے تھا، مرد ہے یا عورت ہے، اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، کوئی امتیاز نہیں، کوئی اس کے اندر فرق نہیں، مرد ہے یا عورت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر اس نے نیک عمل کیا ہے، اچھے عمل کیے ہیں، اس کی زندگی میں نیکیاں ہیں، اچھے عمل ہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو ضرور ایک پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ پاکیزہ زندگی بہت سارے مفسرین نے تو اس کا اطلاق اگلی زندگی پر کیا ہے، جو اس دنیا کے بعد، اس جہان کے بعد ہم اگلے جہان میں چلے جائیں گے۔ اور جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کو اگلا جہان کہتے ہیں، اس کو عالم برزخ کہہ سکتے ہیں، آخرت کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ جو اگلا جہان ہے، عام طور پر تو مفسرین کرام نے یہی معنی لیا ہے، کیونکہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ یہ مضارع کا صیغہ ہے جو فیوچر ٹینس کو بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس ہم ضرور اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ایک اچھی زندگی عطا کریں گے، ایک خوبصورت زندگی عطا کریں گے، یعنی اس دنیا سے جانے کے بعد۔ اور یہ تو دنیا سے جانے کے بعد تو اجر ملے گا، جزا ملے گی، قبر کے اندر، حشر کے اندر، آخرت کے اندر۔ لیکن اگر ہم اس آیت مبارکہ سے یہ نقطہ اخذ کریں کہ جو شخص بھی نیک عمل اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دن سے ہی اس کی زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو پاک کر لیتا ہے اور اسے ایک طیب، پاکیزہ، صاف ستھری زندگی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ یہ جو نیک عمل ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر جو میل کچیل ہوتی ہے یہ اسے صاف کر دیتا ہے۔ جیسے آپ اور ہم، جسم میلا ہو جائے تو ہم نہاتے، کپڑے میلے ہو جائیں ہم اسے دھوتے، ہم اسے واش کریں گے، ہم اسے دھوئیں گے، اور دھوئیں گے تو کوئی اس کے لیے لیکوڈ یوز کرتا ہے، کوئی صابن یوز کرتا ہے، نہانے کے لیے شیمپو استعمال کریں گے، صابن، وہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ میل اور کچیل کو صاف کرتی ہیں۔ وہ کپڑے پر یا جسم پر جو لگی ہوئی میل کچیل ہوتی ہے اس کو اپنے اندر حل کر کے پھر دور کر دیتے، صاف ستھرا بنا دیتے۔
تو بلا تشبیہ اور بلا مثال جب ہم مومن بندہ مومن جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل اس کی زندگی کے اندر اس کی کردار سے میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے. پھر اس کے زندگی میں جو میل کچیل آتی ہے معاشرے کے اندر سے، کبھی سوچ کے اندر کوئی خیال آ گیا، نفس کے اندر کوئی وسوسہ آ گیا، کبھی نہ جانے میں انسان سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، کبھی جان بوجھ کر گناہ ہو گیا، تو وہ جو گناہ کی آلائش ہوتی ہے، جو اس کی میل کچیل ہوتی ہے، جو ہمارے دل کے شیشے کو میلا کر رہی ہوتی ہے، جو ہمارے آئینہ قلب کو میلا کر رہی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کی برکت سے ہمارے دل کے شیشے کو صاف فرما دیتا ہے، زندگی کو پاک کر دیتا ہے. اس لیے آپ کو یہ تجربہ اور مشاہدہ ہوگا، ہر صاحب ایمان کہیں نہ کہیں تو عمل کرتا ہے. تو عمل کرنے کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو جائزہ لیں تو ہمارے اندر سے برے خیالات نکلنے لگ جاتے ہیں اور نیک خیال داخل ہونے لگ جاتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ یہ جو میں اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہا ہوں، تو پھر انسان ارادہ کرتا ہے میں 5 نمازیں پڑھوں گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا، میں دین کو سمجھوں گا، میری زندگی میں فلاں کمی بیشی ہے، بس آج کے بعد میں اسے ختم کر دوں گا. تو وہ جو انسان کے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے دوستو، وہ احساس وہ ہمارے من کو پاک اور صاف کر رہا ہوتا ہے. اور وہ کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ ہمارے اس عمل صالح سے پیدا ہوا کہ اللہ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو کوئی نیک عمل کرتا ہے میں اس کی زندگی کو صاف ستھرا بنا دیتا ہوں، اس کی زندگی کو صاف کر دیتا ہوں، اس کی زندگی کو واش کر دیتا ہوں، یعنی اس کا ذہن بھی صاف کر دیتا ہوں، اس کی سوچ اور خیال کو بھی پاک بنا دیتا ہوں، اس کے باطن کو بھی پاک بنا دیتا ہوں اور اس کے ظاہر کو بھی پاک بنا دیتا ہوں. تو یہ تو نیک عمل کا وہ ثمر ہے، وہ اس کا فروٹ ہے، وہ اس کی جزا ہے جو اس دنیا میں ہمیں حاصل ہوتی ہے. لیکن خالی اس دنیا تک اس کی جزا نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا کو آخرت کے ساتھ بھی منسلک فرمایا. فرمایا جب تم یہ زندگی گزار کر قبر میں چلے جاتے ہو، تو قبر میں چلے جاتے ہو تو وہاں تو تم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ اپنے لیے قبر کو صاف کر سکتے ہو، نہ اچھا مکان بنا سکتے ہو، نہ قبر میں روشنی کا انتظام کر سکتے ہو، نہ قبر میں صفائی کا انتظام کر سکتے ہو، نہ قبر میں کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے گا. اب سارے جو اسباب تھے وہ کٹ گئے، سارے جو وسائل اور ذرائع تھے وہ کٹ گئے، ڈسکنیکٹ ہو گئے. اب آپ قبر میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ میری ذات ہے جو قبر کے اندر تمہیں تمہاری زندگی کو پاکیزہ زندگی بنا دے گی، کیونکہ تم نے دنیا کی زندگی میں میرے ساتھ وفا کی تھی. میں قبر کی زندگی میں تمہیں جزا عطا، اور قبر کی زندگی میں پھر انسان کو اللہ پاک کی طرف سے جزا ملتی. اور اللہ نے کیسے خوبصورت انداز میں اس کو بیان فرمایا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ. ہم بندے کو جزا دیتے ہیں، صلہ دیتے ہیں بہترین طریقے سے جو اس نے عمل کیا تھا. بما كانوا يعملون. جو اس نے عمل کیا تھا، جو وہ عمل کرتے رہے تھے، ہم اس کے عمل کی بہترین اور حسین انداز میں اسے جزا عطا فرماتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے عمل میں بھی کہیں کمی بیشی رہ جاتی ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں، کیا پتہ ہمارا خیال کہاں تھا. اچھا نماز پڑھ رہے ہیں، معلوم نہیں ہم کہیں سے گزرے تھے، ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تو ہم نے تو نماز پڑھ لی. لیکن نماز پڑھتے ہوئے جو نماز کا تقاضا تھا وہ پورا نہیں ہوا. اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے، کچھ بھول گئے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، لفظ بھول گئے، خیال ہی نہیں رہا، یاد ہی نہیں رہا. کچھ پڑھ رہے تھے، رکعتیں کبھی بڑھا دی. ایک تو ہے نا کہ جب آپ کو بھول یاد ہو تو آپ سجدہ سہو کرتے ہیں، تو وہ الگ چیز ہے. لیکن میں اس بھول کی بات کر رہا ہوں جس کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کیا بھول گئے. اور وہ جو بھول کر کچھ ہو گیا اس نے ہمارے عمل کو ڈیفیکٹو کر دیا، اس نے ہمارے عمل کو ناقص کر دیا.
اس نے ہمارے عمل کو کمزور کر دیا. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا کہ وہ جو عمل ہے تمہارا وہ تو پرفیکٹ نہیں ہے. عمل جو تمہارا ہے وہ کامل اور کمپلیٹ نہیں ہے، اس میں کوئی کمی رہ گئی تھی. لیکن جب میں جزا دینے پہ آتا ہوں پھر میں وہ حساب نہیں کرتا، میں بہترین انداز میں جزا عطا فرما دیتا. پھر میں یہ حساب نہیں کرتا کہ یہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی تو یہ کمی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی، اتنا اجر کاٹ دو فلاں شے کے بدلے، اتنا اجر کم کر دو فلاں شے کے بدلے. نہیں، پھر میری رحمت ایسی ہے کہ جب بندہ میری بارگاہ میں اپنے نیک عمل کو پیش کرتا ہے، اس نیک عمل کے کرنے میں، بجا لانے میں اگر اس سے کہیں غفلت ہو گئی تھی، کہیں نسیان ہو گیا تھا، کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی تھی، تو میری رحمت اس پر پردہ ڈال دیتی ہے اور بے احسن میں حسین ترین انداز کے اندر اسے جزا عطا فرماتا ہوں. اور یہ جو نماز ہے اس کے بارے میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو کامل بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی نمازوں کی توفیق عطا فرمائے جیسی نماز اس کی شان کے لائق ہے. مگر ہمیں کیا معلوم کہ اس کی شان کے لائق کیسی ہے. تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، سبحانک اللہم، الحمد پڑھا، سورت پڑھی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، التحیات، سب پڑھ لیا. تو ہمارا عمل جہاں جہاں کمی بیشی رہ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہوگا، اور فرشتے جب رپورٹ دیتے ہوں گے بری تعالیٰ، ہاں اس نے یہ نماز پڑھی لیکن وہ تو کمی بیشی کرنے وہ نہیں کر سکتے، انہوں نے رپورٹ کرنا ہے، اس نے نماز پڑھی، یہ کمی تھی، یہ کمی تھی، یہ اس نے ٹھیک کیا، یہ غلط کیا، یہ ایسے کیا، یہ ایسے کیا. پوری رپورٹ جب دے دی تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہوگا، فرشتوں یہ نہ دیکھو اس کے عمل میں کہاں کیا کمی رہ گئی، بس اتنا دیکھو میری بارگاہ میں جھک کر میرا ذکر کر رہا تھا اور اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر اور مٹی پر رکھ کر یہ کہہ رہا تھا، سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب کتنا بلند ہے، کتنا اعلیٰ ہے اور پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے. تو وہ جو میری تسبیح اور پاکی بیان کر رہا تھا، بس چھوڑو، باقی کمی بیشی اسی کے اندر ساری چھوڑ دو. وہ بندہ جب میری پاکی کو بیان کر رہا تھا، عمل صالح کو ڈھونڈ کر میری رضا کے لیے ادا کر رہا تھا، اسی کے صدقے سے بے احسن میں اس کو بہترین جزا عطا فرماتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے. اللہ کی عبادت ایسے نہ کریں کہ جیسے کوئی ایک ملازم ہوتا ہے اور اس کا باس ہوتا ہے، اس نے ڈر کے مارے کرنا ہے، جو اس نے کہہ دیا یہ کرو، اب دل چاہ رہا ہے، دل نہیں کر رہا ہے، ڈر کے مارے چاہتے نہ چاہتے مجبوراً کر رہا ہے. نہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی جس دن آپ اسے اپنا معبود اور محبوب سمجھ کر کریں گے، اس عبادت کی لذت کچھ اور ہوگی. جب انسان اس کو سوچتا ہے کہ وہ میرا محبوب ہے، مجھے اس سے محبت ہے اور وہ مجھ سے محبت فرماتا ہے اور میں اس کی خاطر اب سجدہ کرنے لگا ہوں، پھر وہ سجدے کو بہتر سے بہتر بناتا ہے، اپنی عبادت کو بہترین سے بہترین بناتا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہترین بناتا ہے. جب انسان کے من کے اندر اللہ کی رضا سرایت کر جاتی ہے، پھر اس کا عمل بھی کامل ہو جاتا ہے، اس کا کردار بھی کامل ہو جاتا ہے، اس کی سیرت اور اخلاق بھی کامل ہو جاتا ہے. پھر کہیں کمی بیشی رہ بھی جائے تو وہ کریم اپنے کرم سے معاف فرمائے. اس لیے عمل صالح کو اچھی نیت کے ساتھ جب کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا اجر عطا کرتا ہوں دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، اور بہترین اجر عطا کرتا ہوں ما کانوا یعملون، جو تم عمل کرتے تھے. اور یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہے، اگر اس طرف آپ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جتنے اعمال ہمارے اوپر لازم کیے ہیں وہ سارے اعمال ہمارے اوپر لازم کیے ہیں ایک گنتی کے اندر، کاؤنٹنگ میں، اس کا عدد ہے. مثلا نماز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ایک دن میں 5 نمازیں فرض ہوئیں تو یہ 5 عدد ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک دن کے اندر 5 کلو نمازیں فرض ہوئیں،
ایک مہینے کے اندر، ایک سال کے اندر 30 من روزے ہمارے اوپر فرض ہوئے، وزن نہیں، عدد۔ 5 نمازیں ہیں، عدد ہے۔ 30 روزے ہیں یا 29، عدد ہے، کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ یا مہینے کا اعتبار کریں تو 1 مہینہ۔ اسی طرح اگر ہم زکوٰۃ کی بات کریں تو 2.5% یا 40واں حصہ، وہ بھی کاؤنٹنگ ہے۔ حج کی بات کریں تو 1 حج زندگی میں صاحب استطاعت پر فرض ہے، وہ بھی اس کی عدد ہے، اس کا بھی عدد ہے، کاؤنٹنگ ہے۔ تو گویا یہ جو ارکان اسلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں ہمارے اوپر لازم فرمائی ہیں کہ یہ نماز ہے تم پر فرض، یہ روزہ تم پر فرض، یہ زکوٰۃ ہے تم پر فرض، یہ حج ہے تم پر فرض، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر لازم فرمایا گنتی میں۔ تو جب وہ واپس مانگے گا تو کیا گنتی میں واپس لے گا؟ پھر گن کر واپس نہیں لے گا۔ اس نے کہا میں میزان لگاؤں گا۔ میزان کا مطلب ہے ترازو، ترازو کا مطلب ہے جس پر تولا جائے۔ پھر اس نے فرمایا سنو، میں نے تمہارے ذمہ نمازیں لگائیں 5، لیکن جب میں تم سے یہ حساب لوں گا تو 5 کر کے نہیں لوں گا، میں تول کر حساب لوں گا۔ باری تعالیٰ، یہ دنیا کا قاعدہ تو یہ ہے، جو چیز ہم گن کے دیتے ہیں وہ گن کے لیتے ہیں۔ آپ کسی کو دنیا کے اندر جو میجرمنٹ کے جو اصول ہیں وہ 3 ہیں۔ میجرمنٹ کے اصول 3 ہیں، یا تو اس کا اصول ہے کاؤنٹنگ، گنتی، یا اس کا اصول ہے وزن، یا اس کا اصول ہے ماپ، پیمائش۔ ہم پیسے دیتے ہیں کسی کو تو اس کا تعلق گنتی کے ساتھ ہے، دینے والا بھی گن کر دیتا ہے اور لینے والا بھی گن کر لیتا ہے۔ جب آپ ادھار واپس لیتے ہیں تو گن کر واپس لیا۔ ایسے کچھ چیزوں کا تعلق وزن کے ساتھ ہوتا ہے، وہ وزن کر کے دی جاتی ہیں، وزن کر کے لی جاتی ہیں، اتنے کلو، اتنے من، اتنے ٹن۔ کچھ چیزوں کا تعلق ماپ اور پیمائش کے ساتھ ہوتا ہے، اتنے میٹر، اتنے 100 میٹر۔ تو کچھ کا تعلق ماپ اور پیمائش کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق وزن کے ساتھ ہے، اور کچھ کا تعلق عدد کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا کے اندر میجرمنٹ کے یہ 3 ضابطے ہیں، مگر اس ضابطے کے اندر ایک اصول ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ جب ایک شے کا تعلق گنتی کے ساتھ ہے تو دینے والا بھی گنتی کرے گا، لینے والا بھی گنتی کرے گا، اور جب ایک شے کا تعلق وزن کے ساتھ ہے، دینے والا بھی وزن میں دیتا ہے اور لینے والا بھی وزن میں لیتا ہے، اور اس کا تعلق ماپ کے ساتھ ہے تو ماپ کے دیتا ہے، ماپ کے لیتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا نظام بنایا؟ اللہ نے ہمیں چیزیں دیں گن کر، جب واپس لے گا اس نے کہا میں میزان لگاؤں گا، میں تول کر واپس لوں گا۔ نمازیں تول رہا ہے، روزے کو تول رہا ہے، حج کو تول رہا ہے۔ باری تعالیٰ، یہ تول کہاں سے آ گئی؟ تول کا تعلق تو وزن کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ وزن کہاں سے آ گیا؟ تو سمپلی حساب و کتاب ایسے ہونا چاہیے نماز کا، بھئی 5 نمازیں ایک دن میں تھیں تو ایک سال کے اندر 365 دن تھے، اس کو 5 سے ملٹیپلائی کرو، پھر اس کی زندگی کے ٹوٹل سال، مہینے اور دن کتنے تھے ملٹیپلائی کرو، ٹوٹل نمازیں اس کے اوپر بالغ ہونے کے بعد اتنی 1000 اتنی 100 نمازیں فرض تھیں، اس نے اتنی پڑھی، مائنس کرو، باقی بیلنس نکل آئے۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ تول کر حساب کروں گا، میزان میزان میزان، تول کر حساب کروں گا۔ تو اللہ نے یہ بار بار میزان کا ذکر کیا کہ کہیں یہ نہ ہو تم بھول میں رہو، قیامت کے دن میرے سامنے پہنچو، میں کہوں رکھو عمل، میں تولتا ہوں، تم کہو باری تعالیٰ یہ تو گنتی والا حساب ہے، تولنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا میں آج نہیں کہہ رہا، میں نے تمہیں زندگی میں بتا دیا تھا کہ میں تول کر واپس لوں گا۔ اب تولا جاتا ہے جس شے کو تو وہاں میٹر کرتا ہے وزن۔ تو وزن، اس سے جو چیز ہمیں سمجھنے کے لیے مل رہی ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنے عمل کو صرف گنتی میں پورا نہیں کرنا کہ آج کے دن میں 5 نمازیں میرے اوپر فرض تھیں، 1 2 3 4 5 پوری ہوئیں، 5 گنتی ہے، لیکن 5 پڑھتے ہوئے ہماری توجہ گنتی پر نہیں، اس کے وزن پر رہنی چاہیے۔ اس میں وزن کتنا ہے؟ تو کیونکہ قیامت کے دن تو انسان کی نجات میزان پر ہے اور وزن پر ہے،
تو یہاں پر جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ باری تعالیٰ یہ اعمال کے اندر گنتی تو ہم نے پوری کر لی، رمضان شریف شروع ہوا، ہم پہلے دن سے شروع ہوئے آخری دن تک روزے رکھ لیے، سارے روزے ہم نے پورے کر لیے، حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی ہم نے گنتی میں دے دی، یہ وزن کہاں سے آیا؟ جب اعمال نامہ رکھا وہاں میزان میں تو اللہ نے فرمایا سنو میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا میرا فیصلہ وزن پر ہوگا، تو وزن کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ وزن تب پیدا ہونا تھا، وہ میں دیکھ رہا تھا تمہاری نیت کیا ہے۔ جب تم گنتی پوری کرنے کے لیے مسجد میں آئے تھے تو میں تمہاری گنتی کو نہیں دیکھ رہا تھا، میں تمہارے نیت کو دیکھ رہا تھا۔ اگر اس کی نیت خالص ہے تو اس کے عمل میں وزن رکھوں گا، اور اگر اس کی نیت خالص نہیں ہے تو اس کے عمل میں وزن پیدا نہیں کروں گا، اور اگر یہ میرا مطیع اور فرما بردار ہے، مجھ سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، تو پھر اس کی ان اچھی خصلتوں کی وجہ سے اس کے عمل کے اندر وزن رکھوں گا، اور اگر یہ بے باک ہے، نڈر ہے، بے خوف ہے، مجھ سے ڈرتا نہیں، میرا حیا نہیں کرتا، میری اطاعت نہیں کرتا، اور آ گیا ہے نماز پڑھنے، تو کیا میں اس کی نمازوں کا محتاج ہوں؟ کیا میں اس کے سجدے کا محتاج ہوں؟ نماز سے نکل کر تو مجھ سے ڈرتا نہیں، نماز کے اندر کھڑا ہو کر رٹی رٹائی چیزیں کر رہا ہے، تو وہ جو تمہارے من کی کیفیت کیا تھی میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ اگر میری عبادت کے لائق ہے تو میں تمہارے عمل میں وزن پیدا کروں گا، اور لائق نہیں تو وزن پیدا نہیں کروں گا۔ اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب عبادت کرنے والے عبادت کر رہے تھے اور وہ اپنے ادب کو پورا کر رہے تھے تو کیا ان کے دل میں میرے اس حبیب کی محبت بھی تھی جس نے ان سب کو میرا در دکھایا، جس نے میری عبادت اور بندگی انہیں سکھائی، جس نے یہ نماز سکھائی، یہ روزہ سکھایا؟ کیا میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ محبت رکھتا تھا، ادب کرتا تھا، اور میرے نیک اور صالح بندوں کا ادب کرتا تھا، میری اطاعت فرما برداری کے دائرے میں رہتا تھا؟ اگر یہ سارا کچھ کرتا تھا میں اس کی نماز کے اندر وزن رکھوں گا، اس کی حج کے اندر بھی وزن پیدا ہوگا، اس کی عبادت سجدے رکوع اور قیام کے اندر بھی وزن پیدا ہوگا، اور وزن پیدا ہوا تو فرمایا یہ کامیاب ہو گیا، اور ورنہ گنتی پوری کرتا رہا ساری زندگی اور وہ کیفیت پیدا نہیں کی جس کیفیت سے وزن پیدا ہونا تھا، تو پھر سارا عمل بیکار ہو جاتا۔ اس لیے دوستو پھر مومن کے ذمہ دو چیزیں ہو گئی، دو چیزیں مومن کے ذمہ ہو گئیں، ایک یہ کہ ایمان لانے کے بعد عمل کریں، دوسرا یہ کہ عمل یہ ادھار کی طرح نہیں ہے بس دے دیا بے مروت ہو کر، نہیں، عمل ایسے کرے کہ عمل کی کیفیت میں ڈوب کر کرے، اس عمل کی خوشبو اس کے کردار میں ہو، اس عمل صالح کی نیکی کی خوشبو اس کے کردار میں ہو، اس کی اخلاق میں ہو، اس کی آنکھیں ایسی ہوں کہ کسی ایسی شے کو نہ دیکھیں جہاں سے رب نے منع فرمایا ہے، آنکھیں رب کے خوف والی ہوں، دل رب کی محبت والا، کان اس کے ذکر کو سننے کے عادی ہوں، جسم اس کی اطاعت اور فرما برداری کے سامنے جھکتا ہو۔ تو جب انسان اپنے عمل صالح کو ان صفات کے ساتھ مزین کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عمل کو وزن والا عمل بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا کہ ایسے عمل لے کر آؤ میری بارگاہ میں کہ میں تولوں تو تمہیں شرمسار نہ ہونا پڑے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو صاحب عمل بنائے اور ہمیں اپنے عمل کے اندر وزن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وزن پیدا ہوتا ہے خالص نیت سے، ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو، وزن پیدا ہوتا ہے محبت سے، اخلاق سے، آقا علیہ السلام کی محبت سے، حضور کے ادب سے، تقوی سے، اس سے ہمارے عمل صالح کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھ پر لطف و کرم فرمائے۔ انشاءاللہ یہ 11ویں شریف کی محفل ہماری منعقد ہوگی 26 اکتوبر بعد نماز مغرب، 26 اکتوبر کو ہے کل، ایسے ہی ہے نا؟ کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب 11ویں شریف کی محفل ہوگی۔ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں تلاوت نعت تھوڑا بیان ہوگا اور انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائیں گے۔ اور ایک اور چیز جو آپ کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے ارادہ کیا ہے، اب اس ارادے میں آپ کا تعاون چاہیے اور اللہ پاک برکت فرمائے
کہ ہر جمعہ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہم بیٹھتے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں، ہمارے علماء کرام بھی بیٹھیں، مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں، تو وہ جو کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے، یہ تو میں نے تقریر کی اپنے مائنڈ کے مطابق، جو میرے ذہن میں آیا میں نے کر دی، تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہوتے ہیں، چاہے اس تقریر سے متعلق ہوں یا ویسے اپنی زندگی میں کوئی چیز جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ سوال عقیدے کا ہو یا فقہ کا ہو، سمجھنے سے متعلق، مناظرے کے لیے نہیں، سمجھنے، سوال کا فرق ہوتا ہے، تو سمجھنے کے لیے ہم نے سوچا کہ ہم ضرور ایک موقع رکھیں تاکہ جو لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، جمعہ ہر کوئی پڑھتا ہے، جمعہ کے لیے آتے ہیں، ایک سبب ہوتا ہے، تو جمعہ کے بعد آپ کے لیے کوئی چائے پانی کا انتظام ہمارے انتظامیہ کے احباب کریں اور تھوڑی دیر ہم بیٹھ جائیں، تو جس کسی بھائی نے، بزرگ نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو وہ انشاءاللہ ہم اس دوران حاضر ہوں گے۔ پسند آئی آپ کو یہ بات؟ یہ تو دو چار جو میرے ساتھ ہی رہتے ہیں ہر وقت ادھر، انہوں نہیں دیتے۔ اچھی یہ تجویز اچھی ہے کہ اگر ہر جمعہ کو، جمعہ کے بعد یہاں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، جتنی دیر ہم بیٹھیں، آپ کے لیے اویلیبل ہوں، آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے، بات کر سکیں، تو یہ نہ ہو کہ علماء دعا کریں اور اپنے حجرے میں داخل ہو جائیں اور رابطہ کٹ جائے، تو اس لیے رابطے کے لیے وہ ضروری ہے کہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ تو امید ہے کہ آپ اس میں دلچسپی لیں گے اور اس میسج کو آپ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے، اور ہر جمعہ پہ انشاءاللہ یہ ترتیب اسی طرح آج سے ہی ہم بنا لیں گے، بیٹھیں گے، اور آپ احباب بھی جو اب بیٹھنا چاہے، پوچھنا چاہے، وما علینا الا البلاغ۔